بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر، آج کا ہمارا لیکچر ہے مسلمانوں کی آمد کے وقت برصغیر کی تعلیمی حالت۔ اس میں برصغیر میں مسلمانوں کے نظام تعلیم کے نمایاں پہلو اور ان کی تعلیمی حالت اور مقاصد تعلیم، یہ ہم نے سیٹرڈے کو پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے کہ مقاصد تعلیم کے مندرجات کیا تھے۔ مسلمانوں نے جو نظام تعلیم وضع کیا برصغیر میں، اس میں جو مقاصد تعلیم کے بنائے، اس میں پہلا نمبر انہوں نے رضا الہی کا حصول رکھا۔ یعنی پہلا مقصد تعلیم کیا تھا مسلمان کی تعلیم کا؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنا۔ حصول رضا الہی مسلمانوں کی زندگی کا مقصد ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے اس علم جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے اس لیے حاصل کیا کہ اس سے وہ اپنی کوئی دنیاوی غرض حاصل کرے تو قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو کو نہیں پائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی علم اس لیے حاصل کیا کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس لیے حاصل کیا کہ اس سے اپنی کوئی دنیاوی غرض حاصل کرے گا تو پھر وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو کو نہیں پائے گا۔ اللہ کی رضا اور اس کی جو ہے وہ خوشنودی اس میں سے نکل جاتی ہے، اور اس میں کیا آ جاتی ہے؟ ہمارا دنیا کا لالچ جو ہے وہ پورے کا پورا سامنے آ جاتا ہے، اور دنیاوی لالچ میں پھر ہم ہر سیاہ سفید جو ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ پھر ہمیں کوئی برائی نہیں لگتی، ہم ہر جو ہے وہ انفیئر مین جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں جس سے ہم اپنی آسائشوں میں، اپنی ضروریات میں اضافہ کرتے چلے جائیں، یا اپنے مال و دولت کی ہوس جو ہے وہ ہمیں آگے سے آگے لے جاتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس مال و دولت کی ہوس نے تمہیں کہاں تک پہنچا دیا، حتیٰ کہ تم نے قبریں جو ہے وہ جا دیکھی۔ یعنی مال و دولت کو ہی انسان سمیٹتا رہا دنیا میں، اور اس نے حتیٰ کہ زندگی ختم ہو گئی، وہ قبر میں پہنچ گیا، لیکن وہ اللہ کی خوشنودی جو ہے اس کو بھلائے رکھا۔ تو یہ ہماری تعلیمات نہیں ہیں۔ ہماری تعلیم کیا ہے؟ پہلا نمبر، ہم نے اللہ کی رضا کا حصول، دنیا میں ہم نے جو بھی چیز حاصل کرنی ہے، دنیا میں ہماری ایک زندگی ہے، ہم نے اس کی بقا بھی چاہیے، اور اس کی بقا کا ذمہ اللہ نے ہمارے سپرد کیا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کھانا پینا بھی ہے، رہائش بھی، لباس بھی، معاش بھی، ہر چیز۔ لیکن اس سب میں کیا ہے؟ رزق حلال جو ہے وہ شامل ہے، اور ہر رزق حلال جو ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے۔ تو برصغیر پاک و ہند میں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تعلیم کو بطور پیشہ اختیار کیا، بے شمار لوگ ایسے تھے جن کی معاشی مشغولیتیں اور تھیں، لیکن مذکورہ بالا حدیث کے مطابق جو کچھ انہوں نے سیکھا محض رضا الہی کے لیے اور دوسروں کو سکھانے کی کوشش کی۔ اب برصغیر پاک و ہند کی مثال انہوں نے دی ہے کہ یہاں پر لوگوں نے تعلیم کو بطور پیشہ اپنایا، یعنی تعلیم و تعلم، درس و تدریس ہوتی تھی، لوگ اس سے مالی فائدہ بھی لیتے تھے، ذرا جو پڑھائے گا وہ تنخواہ بھی لے گا۔ اس سے کیا ہوتا تھا کہ وہ اپنی زندگی جو ہے وہ گزارتا، اس کی معاشی مشغولیتیں کچھ اور تھیں، لیکن جو سیکھا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور جو سکھایا خالصتاً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور جو تقسیم کیا لوگوں میں وہ اللہ کی خیر اور بھلائیاں ہی اس نے بانٹی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ برصغیر کے علاوہ دوسرے اسلامی ممالک میں بھی مساجد اور خانقاہوں کے علاوہ لوگوں نے گھروں پر بھی بغیر کسی دنیاوی لالچ اور معاوضے کے مدارس قائم کیے تھے۔ یعنی بغیر دنیاوی لالچ اور معاوضے کے جو ہے وہ لوگ بچوں کو تعلیم و تربیت دیتے تھے، مساجد میں بھی دیتے، خانقاہوں میں بھی، اور اپنے گھروں میں بھی تعلیم کا سلسلہ جاری تھا، اور کمانے کے لیے ذرائع جو تھے وہ انہوں نے اور مختص کیے ہوئے تھے۔ تو اہل علم کے علاوہ ہندوستان کے حکمران طبقہ نے بھی یہی مقاصد جو ہے سامنے رکھتے ہوئے تعلیم کو عام عوام تک پہنچایا۔ دوسرا نمبر ہے تعمیر سیرت۔ اسلامی مقاصد تعلیم میں تعمیر سیرت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ پہلا تو ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے بندے سے وہی اس نے کرنا ہے، وہ نیکی اور بھلائی جو ہے وہ چاہتا ہے تو نیکی اور بھلائی کا درس ہی انسان دے گا، اور یہی دوسروں تک آسانی تقسیم کرے گا۔ اب دوسرے نمبر پہ ہے اس تعمیر سیرت اور کردار، اپنے کردار اور سیرت کی تعمیر کرنا، اس کو بنانا، پھر اس کو پختہ کرنا، پھر آنے والی نسلوں تک اس کو جنریٹ کرنا۔ تو قرآن حکیم نے خدائی انعامات کی خوشخبری ان لوگوں کے لیے دی ہے جو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک کام بھی کرتے رہے۔ کس کے لیے خوشخبری ہے؟ جو ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد نیکی کا پرچار بھی کیا، خود بھی اس پر قائم رہا، اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ حق بات اور نیکی کی تلقین کرتا رہا۔ اسلام نے تربیت اخلاق کو تعلیم کا لازمی جز قرار دیا ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں علماء اور صوفیہ نے تعلیم کے ذریعے اپنے طلباء کے کردار کی تعمیر کی، ان میں اچھے اخلاق کو پیدا کرنے کی کوشش کی، وہ خود بھی اچھے اخلاق
کو کردار کا نمونہ تھے، اور اسلامی نظام میں تعلیم فرد کی شخصیت کی تعمیر کی بنیادی اہمیت دیتا ہے تاکہ اچھے اور صالح افراد جو ہے یہ پیدا ہو سکیں، اور ایک صالح معاشرہ، جتنے زیادہ افراد نیک ہوں گے، نیک وکاروں کے ملنے سے ایک جو ہے وہ معاشرہ تشکیل ہوگا، تو وہ ایک صالح معاشرہ جو ہے وہ بنے گا۔ لہٰذا اجتماعی زندگی کے وظائف جو ہے وہ پھر تمام کام احسن طریقے سے سر انجام پاتے ہیں۔ تیسرا نمبر ہے متوازن نشوونما۔ تعلیم کسی ایک انسانی پہلو کی نشوونما کا عمل نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کی متوازن نشوونما کا کام لیا جاتا ہے۔ برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے اپنے مدارس میں جو تعلیمی نظام رائج کیا، اس میں طلباء کی ہمہ پہلو نشوونما کا خیال رکھا جاتا تھا۔ مسلمانوں کے سامنے تعلیم کا تصور بہت وسیع تھا۔ وہ دینی تعلیم کو مرکزی حیثیت دیتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کے بھی حامی تھے۔ دنیاوی تعلیم میں انہوں نے تجارت، فنون سپاہ گری، اس کے ادارے جو ہے وہ باقاعدہ قائم کیے تھے کہ تجارت بھی ہو، بزنس بھی جو ہے وہ فروغ پائے، اور اس سے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دفاع کو بھی مضبوط، یعنی فنون سپاہ گری کیا ہے، دفاع کو بھی مضبوط کیا جائے تاکہ دشمن سے اپنا بچاؤ کیا جا سکے، اور اس کی انہوں نے باقاعدہ ادارے قائم کیے تھے۔ تو تعلیم کی وسعت اور ہمہ گیری کا یہ عالم تھا کہ مدارس میں ایک طرف قرآن، حدیث، فقہ، منطق کی تعلیم دی جاتی تھی، تو دوسری طرف تاریخ، جغرافیہ، فزکس، کیمسٹری، علم ہندسہ یعنی میتھ کی تعلیم دی جاتی ہے، یعنی پوری سائنسی تعلیمات بھی دی جاتی ہیں، اور دوسری طرف اسلامی تعلیمات بھی دی جاتی ہیں۔ جتنا بھی ہم مسلمانوں کا نظام تعلیم پڑھ رہے ہیں، اس میں ہمیں ہر دو طرح کی تعلیم نظر آئی ہے۔ ایک طرف لازمی یعنی ہمارے مکمل دینی تعلیمات، اور دوسری طرف ہماری دنیاوی تعلیمات، اس میں ہماری سوشل سائنسز کی تعلیمات اور باقاعدہ پوری سائنسی تعلیمات نظر آئیں۔ چوتھے نمبر پر ہے معاشی خود کفالت۔ اسلامی نظام تعلیم میں اس بات کو ہمیشہ سے اہمیت رہی ہے کہ طلبہ فارغ التحصیل ہونے کے بعد اپنی روزی کا کوئی نہ کوئی بندوبست کر سکیں، یعنی وہ اپنا معاش کمانے کے قابل ہو سکے۔ تو برصغیر کے نظام تعلیم میں ایسے وہ تمام فن شامل تعلیم میں تھے جو طلبہ کی خود کفالت کے ضامن سمجھے جاتے تھے۔ یعنی فن سے مراد کیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی دستی مہارت ہو جس کو ہم خود کر سکیں، اور کرنے کے بعد اپنا رزق کمانے کے قابل ہو سکیں۔ تو کہتے تھے کہ خود کفالت کے کچھ مضامین انہوں نے سمجھے تھے کہ یہ بچے کی خود کفالت کے ضامن ہو سکتے ہیں، مثلا خطاطی ہے، کتابت ہے، جلد سازی ہے۔ تو برصغیر میں ایسے مدارس بھی ملتے ہیں جہاں فنی تعلیم کا ذکر بھی ملتا ہے، یعنی فنی تعلیم بھی دی جاتی تھی، سائنسی تعلیمات، سوشل سائنس کی تعلیمات، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل ایجوکیشن جہاں بچے کو ہاتھ سے دستی کام کرنا جو ہے وہ سکھایا جائے تاکہ علم سے فارغ ہونے کے بعد طالب علم اپنا معاش کے کمانے کے قابل ہو سکے۔ اس کے بعد ہے پانچویں نمبر پر منصب خلافت۔ اسلامی نقطہ نظر سے انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اور اللہ نے انسان کو دنیا میں اپنے خلیفہ ہونے کا شرف بخشا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین میں اس کو اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے۔ نائب کیا ہوتا ہے؟ جس نے اپنے آقا اور مالک کا حکم ماننا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہم کہہ لیں کہ ہم اپنی عام زندگی میں بھی دیکھیں کہ آپ کو نائب نظر آتے ہیں، ہمارے جتنا بھی سسٹم چل رہا ہوتا ہے، ایک آفیسر ہے تو آفیسر کے دفتر کے باہر اس کا ایک نائب جو ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے، اس نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ افسر کی حکم کی تعمیل جو اس نے کہا ہے ویسا ہی کرنا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے بندے کو اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے۔ احکامات کہاں سے نازل ہوں گے؟ خداوند تعالیٰ جو ہے وہ حکم دے گا، اور اس نے وہ حکم کہاں دیے ہیں؟ اپنی کتاب کے ذریعے اس نے احکامات دے دیے ہیں، اپنے نبی کے ذریعے احکامات بندے تک پہنچا دیے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام احکامات جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان تک پہنچائے اپنے بندوں تک پہنچا دیے، اور ہمارے پاس جو ہے وہ ایک معتبر ذریعہ کیا ہے؟ قرآن کریم ہے، جہاں سے ہم احکام الہی کو دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ اب ہے پھر انسان کو اللہ نے خلیفہ بنا دیا۔ اب یہ خلافت جو ہے وہ زمین پر قائم کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا نفاذ کرے گا۔ اس لیے مسلمان کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا قیام ہے۔ اب خلیفہ نے کیا کرنا ہے؟ خلافت قائم کرنی ہے، تو حاکمیت کس کی بتانی ہے؟ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، انسان حاکم نہیں ہے، حاکم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، انسان خلیفہ ہے، وہ ان تمام احکامات کو نافذ جو ہے وہ کروانے کا پابند ہے جو اللہ تعالیٰ نے دے دیے ہیں، ان کا نفاذ جو ہے وہ معاشرے میں ہو۔
اور جب اللہ کے حکم کا نفاذ معاشرے میں ہوتا ہے تو معاشرے میں امن اور سکون ہوتا ہے، ہر کسی کو جو ہے وہ اس کا حق ملتا ہے، ہر کسی کے لیے عدل و انصاف ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے برابری جو ہے وہ ہوتی ہے، کیونکہ ان تمام کا درس اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں دے دیا۔ اس کے نزدیک جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ برتر نہیں ہے سوائے اس کے کہ کوئی کتنا متقی ہے، اور متقی سے مراد یہاں کیا ہے کہ کتنا اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، کتنا اللہ کا قرب اختیار کرتا ہے، کتنے اس کے احکامات کی پیروی کرتا ہے۔ تو تعلیم انسان کو اس مقصد کی ادائیگی کے لیے تیار کرتی ہے کہ ہم نے حاکم اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننا، جو اس کا حکم ہے ہم نے اس کی تعمیل کرنی ہے، اور اس کی تعمیل میں ہمیں دنیاوی فائدہ بھی ہے اور دینی فائدہ بھی، دونوں طرح کے فوائد مل جاتے ہیں، یعنی انسان کا دنیا کی زندگی بھی سنور جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنواری جاتی ہے۔ چھٹے نمبر پر ہے تسخیر کائنات۔ تعلیم کا ایک مقصد انسان کو اس قابل بنانا کہ وہ فطرت کی قوتوں اور پوشیدہ ذرائع کو انسان اپنی بھلائی کے لیے استعمال کرے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہمارے لیے ظاہر رکھی ہیں اور کچھ اس نے چھپا کر رکھی ہیں۔ کچھ چیزیں ہمیں زمین کے اوپر نظر آتی ہیں، کچھ زمین کے اندر ہوتی ہیں، اور اس زمین کے اندر والی چیز کو نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، اس کو علم دیا، اس کو فن دیے، اور اس کے ذریعے سے وہ پھر ان چیزوں کو زمین میں سے نکالتا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے سامنے ایک زمین ہے، وہ ایک صاف ٹکڑا ہے۔ اب اسی ٹکڑے کو انسان جو ہے وہ ہل چلا کر نرم کر لیتا ہے، اسی کے اندر جو ہے وہ بیج ڈالتا ہے، اسی بیج سے جو ہے وہ پھر پھل پودا اور جو پیداوار اور جو فصل وہ لینا چاہتا ہے وہ اس میں سے حاصل کر لیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی، اس کو علم دیا، اس کو بتا دیا کہ موسم کے حساب سے جو ہے وہ زمین کے اس ٹکڑے میں سے کون کون سی پیداوار، کون کون سی اجناس جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اب وہ ایک جنس ہے، وہ کھاتا بھی ہے، اس سے وہ بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، اس سے جانور بھی جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب گندم ہے، آپ دیکھیں گندم کا دانہ جو ہے وہ اس میں انسان کے لیے فائدہ ہے، اس کا بھوسا جو ہے وہ اس میں جانور کے لیے فائدہ، اس کو جانور جو ہے وہ کھاتے ہیں، گندم کا دانہ جو ہے وہ انسان کھا لیتا ہے۔ اب وہ کتنی پروڈکٹ میں آگے چل کر استعمال ہوتا ہے، تو اب سوچتے جائیں تب ہماری عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے کہ ایک چیز اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اور اس کے آگے اس نے بے شمار اس کے استعمالات جو ہے وہ رکھ دیے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جس جس چیز کو بھی آپ دیکھتے جائیں، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنا دیے، بظاہر پہاڑ ہمیں نظر آ رہا ہے، اس سے اوپر اس نے جو ہے وہ درخت بھی اگا دیے ہیں، اس کا پتھر جو ہے وہ ہمارے لیے قابل استعمال بنا دیا ہے، اور اس کے نیچے اس نے جو ہے پہاڑوں کے اندر بھی اس نے خزانے جو ہے وہ چھپا دیے ہیں، کسی کے اندر گیس چھپی ہوئی ہے، کسی کے اندر کوئلہ ہے، کسی کے اندر سونے چاندی کے ذخائر ہیں، تو کہیں جو ہے وہ پیٹرولیم کے ذخائر ہیں۔ تو یہ سارا کچھ کیا ہے، اس نے انسان کو عقل دے دی، علوم و فنون دے دیے کہ تم بظاہر سامنے نظر آنے والی چیز سے بھی فائدہ اٹھاؤ، اور جو اس کے اندر جو ہے وہ مخفی اور چھپا ہوا ہے اس سے بھی جو ہے وہ فائدہ اٹھاؤ۔ تو یہ پوری کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایسے ہی بنا دی ہے، اس کو خوبصورتی بھی دے دی۔ دیکھیں ہم پہاڑوں کو، درختوں کو، برف کے پہاڑوں کو، ہر چیز کو دیکھ کر، ان مناظر کو دیکھ کر ہم خوبصورتی بھی جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں، انسانی فطرت میں جو ہے وہ فرت اور تازگی بھی آتی ہے، اور اس سے ساتھ ساتھ ہم ان سے جو ہے وہ مالی فوائد بھی حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے کائنات کو انسان کے لیے تسخیر کر دیا، بنا میں نے دی ہے، اب اس کو مسخر کرنا، اس میں سے فوائد حاصل کرنا اپنی عقل کی بنیاد پر، اپنے علم کی بنیاد پر، یہ کس نے کرنا ہے، یہ سراسر انسان نے کرنا ہے۔ تو یہ 6 جو ہے وہ مقاصد تعلیم یہاں آپ کے سلیبس میں دیے ہوئے ہیں کہ برصغیر میں مسلمانوں نے جو نظام تعلیم وضع کیا تھا اس کے مقاصد تعلیم کیا تھے۔ یہ آپ جو ہے وہ یاد کریں گی، کل انشاءاللہ ہم آگے چل کر اس کا نصاب پڑھیں گے، یعنی یہ تو نصاب کے مقاصد بتائے تھے کہ کیا کیا مقاصد ہوں گے تب ایک نصاب کی جو ہے وہ تشکیل ہوگی۔ پھر آگے چل کر نصاب جو ہے وہ کیا نصاب مسلمانوں نے دیا تھا برصغیر میں، یہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اس کو بچے آپ لوگوں نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔